जहन्नमी औरतों पर अल्लाह का अजाब। हम बिस्तरी के वक्त शोहर को ये बातें बोलने वाली औरत पक्का जहन्नम में जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजाब कब्र कुरान करीम और अहादीस से साबित है। जिस तरह दुनिया में आने के लिए माँ का पेट पहली मंजिल है और उसके हालात दुनिया की ज़िंदगी से मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल वैसे ही इस दुनिया से आखिरत की तरफ मुंतकिल होने के अतबार से कब्र का मकाम और दर्जा है। कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है और उसके हालात को हम दुनिया की ज़िंदगी पर मुवाजना या क्यास नहीं कर सकते। अजाब कब्र से मुराद वो अजाब और सज़ा है जो मौत से लेकर हिसाब किताब के लिए दोबारा उठाए जाने यानी क़यामत से पहले तक अल्लाह ताला के नाफरमानों को दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के तशद्दुद में और अपनी दिगर दुआओं में अजाब कब्र और अजाब हशर के फितनों से बकसरत अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। हज़रत इमाम खालिद बिनते खालिद बयान करती हैं कि मैंने सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजाब कब्र से पनाह तलब कर रहे थे। बुखारी शरीफ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि यहूदियों की बूढ़ी औरतों में से दो बूढ़ी औरतें मेरे पास आईं। वो कहने लगी कि कब्र वालों को उनकी कब्रों में अजाब दिया जाता है। मैंने उनकी तकज़ीब की और उनकी तस्दीक करने को अच्छा नहीं जाना। वो चली गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाई। मैंने आपसे अर्ज़ किया और उन दो बड़ी औरतों के आने और अजाब कब्र की खबर देने का तज़किरा किया। आपने फरमाया, उन दोनों ने सच कहा। कब्र वालों को इतना अजाब दिया जाएगा कि उसको तमाम जानवर सुनेंगे। फिर मैंने देखा कि आप जब भी नमाज पढ़ते तो अजाब कब्र से पनाह तलब करते। बुखारी शरीफ। तो नाजरीन, इन अहादीस से ये साबित है कि अजाब कब्र बरहक है, लेकिन अजाब उसको मिलेगा जो उसका मुस्तहिक होगा, यानी अमाल के हिसाब किताब के बाद अजाब का फैसला किया जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि औरतों की कब्र पर अजाब क्यों होगा, उनका सबसे बड़ा गुनाह जो उनको अजाब कब्र में मुब्तला कर देगा। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आके कहने लगा, या अली, कब्र का सबसे ज़्यादा डरा देने वाला मंजर कौन सा होगा? बस ये कहना था तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, कब्र में सबसे हैबतनाक और खौफनाक मंजर उस औरत के लिए होगा जो अपने शोहर की नाफरमानी करती है। याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि औरत की जन्नत में जाने के लिए सिर्फ एक वजह ही काफ़ी है कि वो अपने मर्द की फरमाबरदार हो, अपने मर्द के ऐप दुनिया के सामने ज़ाहिर ना करे, हर काम अपने शोहर से पूछ के करे, अपने खूबसूरती की फ़िक्र उसके लिए अपने शोहर की तवज्जो का मरकज़ हो। और औरत के लिए दोज़ख में जाने के लिए भी ये एक वजह ही काफ़ी है कि वो अपने मर्द की इज्जत ना करती हो, लोगों के सामने उसकी तज़लील और गिब्बत करती हो, अपने मर्द को बताए बगैर अपने फेल अंजाम देती हो। अल्लाह गवाह है, औरत की सबसे अफसल नेकी ही ये है कि वो अपने घर को जन्नत बनाए, अपने मर्द की छोटी छोटी गलतियों को दरगुजर करे। बाखुदा औरत का ये अमल हर इबादत और हर नेक अमल से अफसल है। याद रखना, इस ज़मीन पे अनकरीब एक ऐसा वक्त आएगा जब दुनिया के मर्द औरतों की मसल होंगे और दुनिया की औरतें मर्दों की मसल होंगी। उस वक्त औरतें ना तो अपने मर्दों की इज्जत करेंगी और ना ही अपनी ज़िंदगी के फैसले अपने मर्दों से पूछना चाहेंगी। उनके बनाव संगार का मरकज़ गैर मर्द की तवज्जो होगी और मर्द अपनी औरतों पे खर्च करने से मुंह मोड़ेंगे और गैर औरतों पे फ़ख्र से खर्च करेंगे। ऐ शख्स, जब ये वक्त आ पहुँचे तो समझ जाना क़यामत आ पहुँची है। वाज़ेह रहे कि शरीयत में बीवी पर शोहर की फरमाबरदारी को वाजिब करार दिया गया है। बीवी का शोहर की नाफरमानी करना, उसको तकलीफ़ पहुँचाना, बच्चों को उसके खिलाफ वरगलाना शरन नाजायज़ व हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस में औरत पर अपने शोहर की इताअत को लाज़िम करार दिया है और नाफरमानी पर सख्त वईदें इरशाद फरमाई है। चनाचा हदीस शरीफ में है तर्जुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को अल्लाह ताला के अलावा किसी और के सामने सजदा करने का हुक्म करता तो बीवी को खामद के सामने सजदा करने का हुक्म करता। हदीस शरीफ में है तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम को देखा तो मैंने आज जैसा मंजर कभी नहीं देखा।
اور میں نے اس جہنم میں عورتوں کو مردوں کی نسبت زیادہ پایا۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا کہ کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خامد کی نافرمانی کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زمانہ بھر احسان کریں، پھر وہ آپ میں کوئی ناگوار بات دیکھ لیں تو کہتی ہیں، میں نے تجھ میں کبھی خیر نہیں دیکھی۔ اسلام میں گھر کی مثال ایک چھوٹی سی حکومت کی ہے جس کی سربراہی قدرت اور فطرت نے شوہر کو دی ہے۔ بیوی اس حکومت میں شوہر کی مددگار اور اس کے مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اگر کسی موقع پر بیوی کے رویے میں ایسا بگاڑ آ جائے کہ اس حکومت خاندانی کی ٹوٹ پھوٹ کا خطرہ پیدا ہو جائے تو شادی شدہ زندگی بچانے کے لیے قرآن پاک نے شوہر کے لیے چند ایسے طریقے بتائے ہیں جس سے آسانی سے مسئلہ حل ہو سکے۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے، مرد عورتوں پر محافظ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ پس نیک بیویاں اطاعت گزار ہوتی ہیں، شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی کا خطرہ ہو تو انہیں نصیحت کرو یا پیار سے سمجھایا جائے، اور اگر نہ سمجھے تو انہیں اپنے بستر سے الگ کر دو، اور اگر پھر بھی نہ سدھریں تو ان سے عارضی طور پر الگ ہو جاؤ۔ پھر اگر وہ رضائے الہی کے لیے تمہارے ساتھ راضی ہونے لگیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بیوی کی نافرمانی عملی طور پر ہونے یا اس کا خطرہ ہونے کے لحاظ سے شوہر کو کہا گیا ہے کہ پہلے تو بیوی کو سمجھائے، اگر سمجھانے سے وہ نہ مانتی ہو تو دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس کا بستر الگ کر دیں اور اس سے ازواجی تعلق روک دیں۔ اگر ان دونوں طریقوں سے بھی وہ نہ مانے تو اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ یہ اس کی آخری اور حتمی سزا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان بیوی کا کیا انجام ہوا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، نوح علیہ السلام کی عورت وائلہ اور لوط علیہ السلام کی عورت واحلہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالحہ بندوں کے نکاح میں تھیں، سو دونوں نے ان سے خیانت کی، پس وہ اللہ کے عذاب کے سامنے ان کے کچھ کام نہ آئے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت سیدھا جہنم میں داخل ہوگی اور اس کے لیے سخت عذاب کی وعید آئی ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اس جملے کی جس جملے کو شوہر سے بولنے والی عورت ضرور جہنم میں جائے گی، اور کس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو ایک اور حیران کن معلومات فراہم کریں گے۔ اگر عورت اپنے شوہر کے ساتھ یہ ناممکن کام کر لے تب بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ناظرین، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بشر کے لیے اجازت نہیں کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا مناسب ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر اس کے خاوند کا بہت بڑا حق ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شوہر کو پاؤں سے لے کر سر کی مانگ تک پھوڑا نکل آئے اور اس سے لہو اور پیپ بہنا شروع ہو جائے اور اس کی بیوی آ کر اس کو چاٹنا شروع کر دے تو پھر بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی جبکہ لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شامل تھے۔ آپ نے لمبا قیام فرمایا اور سورۃ بقرہ کے برابر قرات کی، پھر آپ نے لمبا رکوع فرمایا، پھر سر اٹھایا اور پھر لمبا قیام کیا جبکہ یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدے کیے، پھر لمبا قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر رکوع فرمایا، یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سر اٹھایا اور لمبا قیام فرمایا مگر یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر لمبا رکوع فرمایا مگر یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ اس وقت تک سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سورج
اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت تو حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہٰذا جب تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران میں کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی، یا فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اسے ایک گوشہ لینے کی کوشش کی تھی، اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔ نیز میں نے آگ دیکھی، میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے کہا گیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ خامند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی حسن سلوک کرے، پھر وہ تجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھے تو کہیں گی میں نے تجھ سے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ جملہ جس جملے کو شوہر سے بولنے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ طلاق کا شمار اللہ تعالیٰ کے بڑے ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے؟ حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا لقلیت بن صبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک بیوی ہے، وہ بڑی زبان دراز ہے اور مجھے اذیت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے طلاق دے دو۔ اس نے کہا، میرا اس کے ساتھ پرانا ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے روک لو اور اسے بلائی کی تلقین کرتے رہو، اگر اس میں بلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بیوی کو شوہر کا فرمانبردار بنائے، اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر میاں بیوی کے درمیان محبت قائم رکھے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔